أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج 3 فروری 2017 کی تاریخ ہے. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں، محترم ماں، میری پیاری 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 بہنوں اور جیل کے اسیر ساتھیوں، شہیدوں کے لواحقین، لاپتہ کارکنوں کے اہل خانہ اور میرے گمنام پیارے پیارے ثابت قدم اولو العزم، بہادر، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، نڈر، بے خوف تحریکی ساتھیوں، تمام شعبہ جات، لیبر ڈویژن، APMSO، شعبہ خواتین، میڈیکل ایڈ، لیگل ایڈ، خدمت خلق فاؤنڈیشن، جتنے شعبہ جات ہیں، اسپیچ کمیٹی کے ساتھی ہوں، ویڈیو کمیٹی کے ساتھی ہوں، کچن کمیٹی کے ساتھی ہوں، وہ کہ آج 9-0 بند ہے، لیکن یہ ساتھی بھی تو خون کے آنسو رو رہے ہیں نا، ان کو بھی میں مخاطب کرتا ہوں. اسٹیج بنانے والے ساتھیوں، میدانوں کو سجانے والے ساتھیوں، جلسے جلوسوں کی جنات کی طرح تیاری کرنے والے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمت مرداں، مدد خدا. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے کہ اے لوگو، تم جس پر احسان کرو اس کے شر سے محفوظ رہنا. آج یہ پاکستان بنا، آج سے مراد 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا، لیکن اس میں بر صغیر کے مسلم اقلیتی صوبوں اور صوبہ بنگال کے بنگالی مسلمانوں کی 100% جدوجہد شامل ہے. پورے پاکستان نے پاکستان کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا، صرف قرارداد پاکستان، وہ بھی ایک ووٹ سے، 1 ووٹ سے، جس کو سائیں GM سید نے سندھ اسمبلی میں اپنا ووٹ دے کر
اسپیکرشپ سے ہٹ کر ایک ووٹ سے کامیاب کرایا تھا. جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ دینے والوں کے لیے پاکستان کے دروازے، ان کی ترقی کی راہیں بند کر دی گئیں. ان کے خلاف نفرت انگیز جھوٹ پر مواد شائع کیا جانے لگا. کبھی کسی چیز کی آڑ میں، کبھی کوئی الزام لگا کے مہاجر بیوروکریٹس کو ملازمتوں سے نکالا جانے لگا. خان لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا، محترمہ فاطمہ جناح کو شہید کیا گیا. میرے ساتھیوں، گزشتہ روز میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ ایک مثال میں نے سنی ہے بزرگوں سے کہ کتے کی دم 10 سال 20 سال 100 سال اگر سیدھی کر کے زمین میں دبا دی جائے اور اس کے بعد نکالی جائے تو وہ سیدھی نہیں ہوگی، ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہوگی. گزشتہ روز جیو ٹیلی ویژن بہت مشہور ٹیلی ویژن ہے. ARY کا تو اللہ نے حساب کر دیا. مجھے لگتا ہے کہ حق پرستوں کے ہاتھوں جیو ٹیلی ویژن کا بھی انجام ہوگا. ہم متعلقہ اداروں سے رجوع کر رہے ہیں. جیو ٹیلی ویژن پر ایک پروگرام میں ببانگ توغل ایک پروگرام میں کہا جاتا رہا ہے کھل کر کے MQM نے پاکستان میں دہشت گردی کو عام کیا. یہ اتنا بڑا سفید جھوٹ ہے کہ اس سے بڑا جھوٹ اور کوئی ہو نہیں سکتا. میری ماؤں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، 1964 کے الیکشن میں مہاجر عوام نے محترمہ فاطمہ جناح کا الیکشن میں ایوب خان ڈکٹیٹر، ملٹری کے فوجی ڈکٹیٹر کے خلاف ووٹ دیا تھا الیکشن میں، جس کی سزا کیا ملی؟ سرحد سے پختونوں کو جھوٹ بہکا کر کراچی میں پٹھانوں کو لایا گیا اور مہاجر بستیوں پر حملے کرائے گئے. پٹھان مہاجر لسانی فسادات ایوب خان کے دور میں شروع ہوا. کیا بزرگوں اس وقت الطاف حسین تھا میدان عمل میں؟ کیا MQM تھی؟ اور یہ بے ایمان، جھوٹے، مکار، دھوکے باز جو الزام لگا رہے ہیں ٹی وی پہ بتانگے دوہرا کر کے MQM نے دہشت گردی کو عام کیا، یہ قرآن اٹھا کے بتائیں کہ 64 میں MQM تھی. اور کیا 73 میں 1979
72-73 میں جب سندھ نے ایک منظم سازش کے تحت لسانی فسادات کرائے گئے، سندھی مہاجر جھگڑا کرایا گیا، لاڑکانہ خیرپور اندرون سندھ سے دوبارہ مہاجروں کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، کھیتوں کے کھیت جلائے گئے، گھروں کو لوٹا گیا، ماں بہنوں کی بے حرمتی ہوئی۔ کیا اس وقت MQM اور الطاف حسین تھا؟ اس وقت لسانی پٹھان مہاجر فساد کرانے والے اور سندھی مہاجر فساد کرانے والے، سندھ کو آگ اور خون میں نہلانے والے جو تھے، دہشت گردی اور نفرت کا بیج انہوں نے بویا یا الطاف حسین نے بویا؟ لہذا ریٹائرڈ فوجی افسران بن کر جھوٹ بولتے ہیں مکار کہ الطاف حسین اور MQM نے دہشت گردی کا آغاز کیا۔ اس کے جواب میں لیاری میں گینگ وار شروع ہوئی۔ لیاری میں منشیات فروشی ایک گروپ مخصوص تھا۔ لیاری کے عوام انتہائی شریف نیک سیاسی لوگ تھے، بہت انقلابی سوچ رکھنے والے تھے۔ ایک مخصوص گروپ لیاری میں پاکستان بننے کے بعد سے موجود تھا جو منشیات فروشی کا کاروبار کرتا تھا۔ وہ گینگ 47 سے چلا آ رہا ہے، ہر دور میں وہ موجود رہا۔ انتظامیہ، سول بیوروکریسی، پولیس اور بعض عسکری اداروں کی اس کو سپورٹ حاصل رہی۔ بالکل اسی طرح جیسے آج یہ ذرا غیر متعلقہ بات ہو جائے گی، ساتھیوں گھبرانا نہیں، پہلی بات یاد رکھنا، جیسے کہ جب جنرل راحیل شریف چلے گئے، ضرب اسب کے نام سے انہوں نے ایک جنگ کا آغاز کیا اور فوجی عدالتیں بنائی۔ ہم نے مخالفت کی، انہوں نے یقین دلایا کہ یہ جیٹ بلیک دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوں گے سر، اور یہ آپریشن کسی جماعت کے خلاف نہیں ہوگا۔ خدا کی قسم، آپ مجھے بتائیے میری ماں بہنوں بزرگوں، پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف آپریشن ہوا؟ کیا مسلم لیگ کے خلاف ہوا؟ کیا ANP کے خلاف ہوا؟ کیا جمعیت العلماء اسلام کے خلاف ہوا؟ کیا جماعت اسلامی جس کے رہنماؤں نے کہا فوجی پاکستانی جو مر رہے ہیں وہ شہید نہیں ہیں، وہ مرے ہوئے ہیں، شہید تو طالبان ہیں، شہید تو القاعدہ کے لوگ ہیں، شہید تو بیت اللہ مسعود ہے، ان کے خلاف ایکشن ہوا؟ نہیں ہوا۔ میری ماں بہنوں بزرگوں، ہم سمجھے تھے کہ اب نئے چیف آ گئے ہیں، پرانے ISI چیف چلے گئے ہیں، پرانے DG رینجرز چلے گئے ہیں، اب حالات بدلیں گے، لیکن حالات نہیں بدلے۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا ہے، جس کی تفصیل میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔
موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب سے کہتا ہوں، میں نے آپ کو ایک خفیہ لیٹر لکھا تھا، سیکرٹ، آپ نے اس کا جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھا، لیکن قمر باجوہ صاحب اب میں کھلا لیٹر لکھ رہا ہوں آپ کے نام، ایک ایک کرتوت فوج کا کہ جو عناصر ملوث ہیں، رینجرز کے جو عناصر ملوث ہیں، میں ان کا بتاؤں گا۔ قمر باجوہ صاحب، جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف، میں قرآن مجید کی میں قسم کھا کر، میں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آج بھی سندھ میں بریگیڈیئر، کرنل، کیپٹن رینک کے لوگ جو رینجرز کی شکل میں موجود ہیں لیکن آرمی کے لوگ ہیں، وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کو، کارکنوں کو، ماں بہنوں کو، منتخب نمائندوں کو بلا کر دھمکیاں دے رہے ہیں، کمالو گروپ میں شامل ہو جاؤ، فاروق کے ساتھ چلے جاؤ، ورنہ گولی کھاؤ اور سڑک سے لاش اٹھاؤ۔ ابھی انہوں نے 75 سالہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر عارف تک کو آج تک بغیر کسی جرم میں گرفتار کیا ہوا ہے۔ شرم نہیں آتی ان کو کہ جس نے لاکھوں طالب علموں کو علم کی روشنی سے سرفراز کیا، مومن خان مومن کو حیدرآباد سے گرفتار کیا، امجد اللہ خان امجد کو گرفتار کیا اور ہزاروں ساتھیوں کو گرفتار کیا جو آج بھی اسیر ہیں، ہزاروں ساتھی شہید ہیں۔ یہ جو ٹر 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 کرتے ہیں ٹی وی شوز میں آن کے، ان کی ماں بہن بیٹی بھائیوں بچوں کو بلا جواز اسٹیبلشمنٹ قتل کرے، لاپتہ کرے، تو ان کے دلوں پر پتہ چلے کہ گزرے گی کیا۔ انشاءاللہ مقافات عمل آئے گا۔ ٹی وی پر آ کر ایم کیو ایم پر جھوٹے بہتان لگانے والوں کی کہ بھائیوں بیٹوں اولاد خاندان پر ایسے مقافات عمل ہوں گے کہ روتے روتے اڑیاں رگڑ رگڑ کر یہ مر جائیں گے، مگر ان پر خدا کا عذاب ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ سندھ میں آپریشن نہیں، تمام چور اچکے، زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بھتہ لینے والے، ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ سب جانتے ہیں، کراچی کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور کئی ایم کیو ایم بنا کے کہتے ہیں اب تو کئی ایم کیو ایم بن گئی، اور یہ اینکر پرسنس یہ کہتے ہیں ہم بڑے نیوٹرل ہیں۔ ان کو کائے کے لیے خوشی ہو رہی ہے، کئی گروپ بنا دیے ہیں، 100 گروپ بنا لو ایم کیو ایم میں۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کہا تھا ایم کیو ایم اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے الطاف حسین کی قیادت میں۔ الطاف حسین کو قائد اللہ نے بنایا ہے، کسی زمینی عامر جابر نے نہیں بنایا، اور نفرت ڈالے گا، محبت ڈالی ہے اس نے ڈالی ہے، نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا تو اللہ ڈالے گا۔ یہ وردی پہن کر دھمکی دینے والے، یعنی میں قمر باجوہ صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ساتھی صاحب جو جج رہ چکے ہیں، جج، ان کو گرفتار کر کے ان کو لہو لہان کیا یہ فوج کے افسران نے، ڈی جی رینجرز کے ماننے والوں کے تحت کام کرنے والوں نے کراچی میں ساتھی صاحب کو، عورتوں کو مارتے ہیں، بچیوں کو مارتے ہیں چھاپوں کے دوران۔
لاڈلا بابا لاڈلا کی گرفتاری آ گئی MQM. نفرت کا عالم دیکھے, عصبیت کا عالم دیکھے, شوونزم کا عالم دیکھے, تعصب کا عالم دیکھے. آپ دیکھیں لسانی فسادات ہوئے تھے, بند کرانے کے لیے بھٹو صاحب نے کراچی سے مہاجر اکابرین کو بلایا, معاہدہ ہوا اور سندھ کو 2 لسانی صوبہ بھٹو صاحب نے مانا, قرار دیا کہ سندھ 2 لسانی صوبہ ہے, اور 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا. یہ ٹر مینڈک کی جگہ, مینڈک کی طرح جو ٹی وی پہ بکواس کرتے ہیں, یہ مجھ سے مناظرہ کرے سب کے سب, میں ان کی بتاؤں کہ ان کا حال اور مستقبل کیا ہے. انتہائی نچلے درجے کے لوگ ہیں یہ جو یہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. تہذیب شائستگی ان کے پاس سے نہیں گزری. ایک صاحب فرماتے ہیں انٹرویو لیتے ہوئے, ایک غدار کسی صاحب سے انٹرویو لیتے ہوئے کہتے ہیں آپ نے اس غدار کے نام کی, جس کو جو غدار ہے اس کے نام ایسے یونیورسٹی بنا دی. کس جگہ ثابت ہوا ہے غداری کا؟ کس نے ثابت کیا ہے غدار؟ آپ کے گھر میں لاشوں پہ لاشیں آئیں, آپ کے ساتھیوں کی لاشوں پہ لاشیں آئیں, تو دیکھیے اگر آپ پرانا انٹرویو نکال کے نواز شریف صاحب کا, بے نظیر بھٹو صاحبہ کے پرانے انٹرویوز نکال کے دیکھیے, فوج کے متعلق کیا کہا ہے انہوں نے. آج صرف میں سعد رفیق نے آج میرا نام لے کر کہا ہم نے زبان بندی کر دی, ہم نے پابندی لگا دی, تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارے باپ کا قتل ہوا تھا, تم اپنے باپ کا خون چاٹ رہے ہو. بے شرم آدمی, تمہیں اپنے باپ کے قتل کا کوئی احساس کرنا چاہیے. تمہارے اوپر تمہاری اولاد پہ بھی آہ پڑے گی. جاؤ, ہر چیز میں الطاف حسین کو لے آتے. سعد رفیق زبا بندی پہ پابندی لگائی, کیا یہ جمہوری عمل ہے؟ کیا جمہوری حکومت کو سامنے آ کے مقابلہ کرنا چاہیے, یا عدالتوں کے ذریعے مقابلہ کرنا چاہیے, یا کالے قوانین کے تحت پابندی لگا زبا بندی کر دینی چاہیے؟ کیا یہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے؟ فخر کر رہے ہیں, فخر. نواز شریف صاحب آپ نے کیا نہیں کہا جب آپ کے ہاتھ باندھ کے لے کے جا رہے تھے؟ تو یہ سعد رفیق اور ان جیسے لوگ مسلم لیگ کے بلوں میں گھسے ہوئے تھے. جب آپ کو جدہ سے لایا گیا کوئی مسلم لیگ کا لیڈر نہیں آیا, سب بلوں میں گھسے ہوئے تھے. آج آپ کے چہیتے بنے ہوئے ہیں. کل تک کہتے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. آپ کو جب لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت پیچھے مڑ کے دیکھا کوئی نہیں تھا. آپ اور آپ کا خاندان تھا صرف. نواز شریف صاحب سوچے خدا کے لیے, پاکستان کے لیے نواز شریف صاحب آپ کچھ کر جائیے. پوری دنیا چیختی رہی کہ پابندی لگاؤ دہشت گرد تنظیموں پہ. MQM نظر آئی ان تبصرہ نگاروں کو, اور یہ سارے کے سارے پروگریسو کہتے ہیں اپنے آپ کو. یہ مکار, یہ پروگریسو نہیں ہے, یہ چرسی پروگریسو ہے, چرسی. کوکین چرس پینے والے پروگریسو ہیں, لبرل ہیں, سو کالڈ سوشلسٹ اور کمیونسٹ ہیں. چرس پیو اور کمیونسٹ بنو. یہ وہ والے کمیونسٹ ہیں, یہ وہ سوشلسٹ ہیں. ورنہ سچ بولتے, جھوٹ کیوں بولتے؟ تو میں کہہ رہا تھا 10 سال کے لیے کوٹا سسٹم نافذ کیا تھا, آج تک جاری ہے. بشرا زیدی کے بعد سن 1985 میں
کچرا زدی کے وقت سن 85 میں جامعہ کراچی سے اسلامی جمعیت طلبہ جلوس لے کر گئی تھی شیر شاہ، ایم کیو ایم نہیں گئی تھی. حقیقی ایم کیو ایم نے نہیں، فوج نے بنائی تھی، اور فوج نے ہی جو گروپ نئے بنے وہ فوج نے بنائے ہیں، رینجرز نے بنائے ہیں. رینجرز اور فوج الگ نہیں ہے. لسانی فسادات کس نے کرائے تھے؟ اردو کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے. اور پٹھان مہاجر فساد جھگڑا کس نے کرایا تھا؟ 64 میں 1964 میں پٹھان مہاجر رائٹس. الطاف حسین واز ناٹ دیئر، ایم کیو ایم واز ناٹ دیئر. یہ ہم ریئیکشن ہے ان تواتر کے ساتھ ہونے والے ظلم و بربریت کا. ہم آواز اٹھا رہے ہیں جو مظالم اردو بولنے والوں پہ ڈھائے گئے، مظلوموں پہ ڈھائے گئے. ہم تو ہاریوں کے ساتھ بھی ہیں پنجابی، ہم تو سندھی مظلوموں کے ساتھ بھی ہیں، ہاریوں کسانوں کے ساتھ بھی ہیں، کاروکاری کے خلاف ہیں، ہم سردار وڈیروں کے خلاف ہیں، جاگیرداروں کے خلاف ہیں. واحد ایم کیو ایم ہے. اور یہ سو کالڈ پروگریسو جو ہے، یہ پروگریسو کا نام تو لیتے ہیں، بھتہ انہی وڈیروں سے لیتے ہیں اور چرس خرید کر پی کے ٹی وی میں آ جاتے ہیں، اور انہیں ایک ہی چیز پڑھائی جاتی ہے، ایم کیو ایم ایم کیو ایم ایم کیو ایم ایم کیو ایم. ذکر ہو بابا لاڈلا کا ایم کیو ایم، موضوع ہو معیشت کا ایم کیو ایم آ جاتی ہے، بارش کا مسئلہ ہو ایم کیو ایم آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو ایم کیو ایم آ جاتی ہے. میری ماں بہنوں، ان کے پروپیگنڈے میں مت آنا. میں نے اپنے وکلا سے بات شروع کر دی ہے، آج میں نے اپنے وکلا سے بات کی ہے. یہ جو ٹیلی ویژن جو چیزیں ایم کیو ایم کے خلاف شائع کر رہا ہے، اس کی فائل بنائیں اور مقدمہ فائل کریں. میری ماں بہنوں بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ یہ غور کیجئے خواجہ آصف نے کیا کہا تھا. یہی موجودہ سعد رفیق، تم سنو، تمہارے وزیر دفاع نے کیا کہا تھا کہ یہ فوجی اس طرح جس طرح گرد انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں، اس طرح یہ جمہوریت کا گوشت کھاتے ہیں، نوچتے ہیں جمہوریت کو. اور محمود خان اچکزئی نے کہا تھا، میں پاکستان زندہ باد نہیں کہوں گا، اگر ایک پٹھان مارا گیا میں اور جو پٹھان پاکستان زندہ باد کہے گا وہ بے غیرت ہوگا اگر ایک پٹھان مارا گیا. اس پہ کچھ نہیں کہا ان تجزیہ نگاروں نے. کیوں؟ کہ وہ اپنا لشکر لے کے کہیں ان کے گھر پہ نہ چلا جائے، ڈرتے ہیں ان سے. دیکھو تم دنیا میں بچ جاؤ گے اے تجزیہ نگارو، نام نے ہاتھ چھوٹے مکہ رہیار. میں صرف ان کے لیے کہہ رہا ہوں، سچے تجزیہ نگاروں کو سلام، سچے تجزیہ نگاروں کو میں اپنا سلام تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے اس دن بھی سچ بولا، کل والے اس میں پروگرام میں بھی سچ بولا، پرسوں بھی سچ بولا. اللہ اللہ انہیں اور عروج عطا فرمائے اور سچ بولنے کی طاقت عطا فرمائے. میں ان کے ساتھ ہوں. میں اپنے ہاتھ سے اگر اللہ نے موقع دیا تو انہیں ہار پہناؤں گا، اور جھوٹے کاذب تجزیہ نگاروں کے بھی ہار پہناؤں گا، مگر پھولوں کے نہیں، جوتوں کے. جنرل قمر باجوہ صاحب، چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی رینجرز کے
نمائندوں کو, MQM کے ذمہ داروں کو بلا بلا کر دھمکیاں دے رہے ہیں کہ تم یا تو MQM میں یا تو فلاں گروپ میں شامل ہو جاؤ اور الطاف حسین کو چھوڑ دو, ورنہ دوسرا انجام سڑکوں پہ ملنے والی لاشوں کی طرح ہوگا. صاف کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے. میری صبر کی اپیل جو لوگ آج تک سنتے چلے آئے ہیں, میں اب بھی کہوں گا سنیں, لیکن اگر لوگوں کے صبر کی انتہا برداشت ختم ہو گئی, صبر کا دامن انہوں نے چھوڑ دیا, تو پھر الطاف حسین کی صبر کی اپیل سننے والا کوئی نہیں ہوگا. اور سعد رفیق, تمہیں اپنے باپ کے خون کا خیال کرنا چاہیے, شہید باپ کے خون کا. تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ تم سزا بندی پہ خوش ہو رہے ہو؟ تمہارے باپ نے حق کہا تھا, انہیں شہید کیا گیا. آج تم اپنے باپ کے قتل کو جائز قرار دے رہے ہو, الطاف حسین کی ذبح بندی کرنے کو جائز قرار دے کر. یاد رکھو, اللہ کی ادیر اندیر نہیں, اللہ کا مکافات عمل ضرور آتا ہے. تو اس وقت جب ہم کہہ رہے تھے اصل دہشت گردوں کو پکڑو, تو نہیں پکڑ رہے تھے. چودھری نثار کہہ رہا تھا یہ کون پکڑا گیا ہے, مولانا پکڑے گئے ہیں, تو وہ جماعت الدعوہ کی شاید سربراہ ہیں, پہلے لشکر طیبہ کے تھے. تو کہنے لگے کہ صاحب ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. یہی چودھری نثار کہہ رہا تھا اسمبلی فلور پر کہ مولانا عبدالعزیز ریڈ ماسک کے امام خطیب, ان پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. جب اسمبلی میں موجود لوگوں نے FIR کی کاپیاں لہرائی تو چور دروازے سے نکل کر چودھری نثار بھاگ گیا. راتوں میں بھاگنا اسے خوب آتا ہے, اس کے کام ہی کچھ, کرتوت ہی کچھ ایسے کہ یہ رات کی تاریکی میں زیادہ بھاگنے کا کام کرتا ہے. میرے ماؤں بہنوں بزرگوں, اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا. ظلم کی رات طویل ضرور ہے مگر ختم ہونے کو ہے. انشاءاللہ حق کا سورج طلوع ہوگا. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. یہ خدا کا فرمان ہے. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے صبر کرو صبر کرو صبر کرو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میری ماں بہنوں بزرگوں, آج کا پیغام اسی لیے ہے کہ یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا کہ 31 جنوری کو پیغام, 1 فروری کو پیغام, 3 فروری کو پیغام. ساتھیوں کو اور مت ہو جانا, روزانہ پیغام سن. محترم جنرل قمر باجوہ صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان, میری آپ سے التجا ہے, درخواست ہے. حقائق جاننے کے لیے آپ جو سابق جج رہ چکے ہیں, ساتھی اسحاق, جنہیں رینجرز والوں نے گرفتار کر کے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر نامعلوم مقام پر لے جا کے لہو لہان کیا, آپ انہیں بلا کر برائے کرم حقائق سن لیں. یہ آپ کا فرض ہے. میں آپ سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ 5 بلاگرز جو غائب ہو گئے تھے انہیں بلائیے, 5 کو, یا تو الگ الگ یا سب کے ساتھ 5 کے سامنے. آپ پوچھیں کہ انہیں اتنے دنوں تک کہاں غائب رکھا.
رکھا گیا. دیکھیے پاکستان کو صحیح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے. خدا را اس پاکستان کو بچا لیجئے. جنرل باجوہ صاحب پاکستان کو بچا لیجئے, پاکستان کو بچا لیجئے. اور یہ ٹی وی والے اپنا قبلہ درست کریں, جھوٹ بولنا بند کریں. سچی بات ہی, سچا الزام ہو ضرور لگائیں, ضرور بتائیں, یا الزام کو الزام کہہ کر لگائیں. فتویٰ مت دیں کہ دہشت گردی فلاں نے پھیلائی ہے. جنہوں نے یہ کہا دہشت گردی ایم کیو ایم نے پھیلائی ہے وہ بتائیں 1964 اور 73 کو ایم کیو ایم اور الطاف حسین کہاں تھے. ان دو باتوں کا جواب دے دیں, صرف دو باتوں کا جواب دے دیں, میں انہیں فاتح مان لوں گا. بہت بہت میری ماں بہنوں, ہمت سے کام لینا. خدا را اپنا اتحاد برقرار رکھنا. ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی آپس کی غلطیوں کو معاف کر دینا. اور ہاں, ہر جگہ سے میسج آ رہا ہے کہ آپ ہمیشہ معاف کر دیتے ہیں, اپنے معاف کرنے کی پالیسی پہ نظر ثانی کریں. ساتھیوں, ماؤں بہنوں, بزرگوں, میں اب نظر ثانی کر رہا ہوں. انشاءاللہ اب گمنام سامنے آئیں گے. نام والے, نام نہاد, جو نام نہاد ہیں نام والے گمنام ہو جائیں گے انشاءاللہ. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم